اس واک کو میں نے ہمیشہ اس بات کے لیے مخصوص کیا ہے کہ آج یہ واک میں کر رہا ہوں، مولا مجھے آپ سے صرف اور صرف اپنا وقت کا امام چاہیے، تاکہ ہماری جو یہ تمام جو بے بسی ہے، ان تمام بے بسیوں کو ختم کیا جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، لبیک یا نام میرا شاکر علی راجانی ہے جی، اور پاکستان کراچی سے ہوں۔ اس وقت اس سال جو ہم اپنے والنٹیئرز لے کر آئے ہیں وہ 125 ٹوٹل لے کر آئے ہیں، 125، جس میں جو ہے وہ ظاہر مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ میجورٹی آف کورس کراچی سے ہیں، لیکن باقی شہروں سے بھی ہیں۔ یہ 5واں سال ہے، 2017 میں ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا، اور بیسک تھیم یہ تھی کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ کیا جائے اس واک کے اندر، کہ جو کہ انشاءاللہ مستقبل کی واک ہے اور امام زمانہ کے ساتھ جو ہے منسلک ہے انشاءاللہ۔ تو اس واک کے اندر بہت سارے موقف لگ رہے ہیں، تمام چیزیں لگ رہی ہیں، لیکن ہمیں ایک تھوڑی سی فیل ہوئی تھی اس سے پہلے ہم جو ہے وہ 2012 میں 2013 میں ہم نے وہ واک ساتھ کی اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جب ہم یہ واک کر رہے تھے اس وقت ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو صحیح ریپرزنٹیشن پاکستان کی ہونی چاہیے وہ کہیں ہمیں کم نظر آئی۔ تو اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طرح ایرانی قوم اور باقی جو تھی وہ جس طرح سے اپنے قوم کے شہداء کو، اپنے قوم کے لیڈرز کو جس طرح سے ریپرزینٹ کر رہی تھی، اس طرح سے پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ اس کو جو ہے وہ ہم شہداء کے نام پہ جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے، اور شہید عارف حسینی کے نام سے اس کو ہم نے رکھا اس کا نام بھی، اور اس کے بعد یہ کوشش کی کہ اپنے کیمپس کے اندر تمام جگہوں پہ ان شہداء کو جو ہے متعارف بھی کیا جائے، اور صحیح معنوں میں جو پاکستان کا کلچر ہے اس کو متعارف کیا جائے۔ الحمدللہ ایک چیز جو آپ بھی جانتی ہیں کہ نام حسین کے اوپر تو جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے مومنین موجود ہوں وہ فوراً سے آگے آتے ہیں اور الحمدللہ کر لیتے ہیں۔ اور اب یقین مانیں کہ جب ہم نے سب سے پہلے اس کو فیصلہ کیا تھا تو ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر پائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جتنا ڈونیشن اکٹھا ہوتا ہے اس حساب سے ہم شروع کریں گے، اور جتنا کر سکیں گے، جتنی خدمت ہو سکے گی ٹھیک ہے، جتنا ڈونیشن ہو سکے گا، اور اپنے پرسنل ریفرنسز سے ہی ہم نے کام شروع کیا تھا۔ اور بخدا جب ہم نے پہلے سال کے اندر ہی جب ہم یہاں پر موجود تھے اور تیسرا یا چوتھا دن تھا، اور ہم اپنے جو ہم نے سوچا ہوا تھا اس سے کئی گنا آگے جو ہے ہمارے پاس ڈونیشن موجود تھا۔ تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جتنے بھی آپریشنل ایکسپنسز ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ پرسنل ریفرنسز سے اور ڈونیشن سے جو ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اب ہم نے کیپٹل ایکسپینڈیچرز بھی اس کے اوپر کرنا شروع کر دیے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں مومنین ہیں وہ تمام کے تمام آگے بڑھ کے انشاءاللہ سے اس کو کرتے ہیں۔ کوشش ہم ضرور کرتے ہیں اس کے باوجود بھی کہ جہاں تک اپنی واک کو کر سکیں، تاکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اس کو وائنڈ اپ کرتے کرتے میں 18 کبھی سفر اور کبھی 19 سفر ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جتنا بھی وقت ہم تھوڑا بھی وقت جو ہے وہ جب واک کرنا چاہیں تو کوشش ضرور کرتے ہیں کہ واک کریں۔ ہمارے لیے سب کچھ ہے ہی امام حسین۔ ہم نے اپنی زندگی کی سب سے آنکھ کھولی ہے اس وقت سے لے کے آج تک، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا صدقہ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس دین سے ہم منسلک ہیں وہ اسی کی تو دین ہے، یعنی اسی کی وجہ سے تو اس کی بقا ہے الحمدللہ۔ تو جب ہمارے دین کو، ہماری تمام چیزوں کو امام حسین نے بقا دی ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں کہ جس کے لیے جو ہے امام حسین کے مقصد کو جو ہے پورا کیا جا سکے انشاءاللہ۔ ویسے تو دیکھیں، ویسے تو دنیاوی خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور مطلب بعض علماء کہتے ہیں کہ دنیاوی خواہشات نہ مانگیں، لیکن ہم دنیاوی خواہشات بھی اگر اس دل سے نہ مانگیں تو کس دل سے مانگیں؟ تمام چیزیں مانگنی چاہیے۔ لیکن ایک بہت خوبصورت بات، ایک بہت ہی خوبصورت بات ایک عالم دین نے کہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پہلی واک پر آئے تھے اس سے پہلے لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ یار یہ ایسی واک ہے کہ یہاں پر جو چاہو گے ملے گا، جو سوچو گے ملے گا۔ تو واقعی جب ہم آئے تو ہم نے واقعی نوٹ بھی کیا کہ ہم جو سوچ رہے تھے، ہم جس طرح بھی سوچ رہے تھے، ہمیں جو وہ خواہش پوری ہو رہی تھی ہماری۔ تو جب ہم واپس گئے تو میں اس عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ہم نے کہا کہ یار واقعی ایسا ہوا تھا کہ جو چاہتے تھے، جو سوچتے تھے وہ ملتا تھا۔ تو اس نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یار شاکر جو چاہتے تھے مل جاتا تھا، جی آقا، جو سوچتے تھے مل جاتا تھا، جی آقا۔ تو بولا کبھی یہ سوچا کہ جو سب سے گمشدہ چیز ہے ہماری، کیا ہم نے کبھی اس کو مانگا؟ بولے اس راہ پہ اپنے وقت کے امام کو مانگا۔ اور واقعی اس کے بعد سے اس واک کو میں نے ہمیشہ اس بات کے لیے مخصوص کیا ہے کہ آج یہ واک میں کر رہا ہوں، مولا مجھے آپ سے صرف اور صرف اپنا وقت کا امام چاہیے، تاکہ ہماری جو یہ تمام جو بے بسی ہے ان تمام بے بسیوں کو ختم کیا جا سکے۔ آپ دیکھیں، اگر نارمل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہم اگر تھوڑا سا بھی کام کر لیے، میں ایکچولی سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم جب اس خدمت سے پہلے
عموماً ہر کوئی اپنے اپنے علاقوں میں محرم کے ایام میں اور کہیں پہ بھی خدمت کیا کرتے تھے. تو میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کبھی ایک سبیل لگا لیا کرتے تھے, کبھی ایک عشرہ منعقد کر لیا کرتے تھے, تو بڑا سینہ چوڑا کر کے گھوما کرتے تھے. جب پہلی وقت پہ ہم یہاں آئے اور ان عراقیوں کی خدمت دیکھی, کے بعد کہا کہ بھائی شاکر جو تم آپ کرتے تھے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. ان کا جو جذبہ ہے, ان کی جو خدمت ہے, واقعی اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. تو ان کی خدمت کو دیکھ کر ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں تھکاوٹ کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا کہ سب سے پہلے اگر کوئی نان مسلم بھی ہے جو امام حسین کو نہیں بھی جانتا نا, جب اتنی بڑی واک دیکھے گا تو وہ سب سے پہلا سوال ضرور کرے گا کہ کیا ہے یہ, کون ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے لوگ اتنے پاگل ہیں کہ کہاں سے کہاں تک جو پیدل سفر کر رہے ہیں, تمام مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں, لیکن جانا ہے اور صرف زیارت کرنا ہے. تو یقیناً ایک سوال تو اس کے ذہن میں اٹھے گا نا. جب وہ اٹھے گا تو ڈیفینیٹلی جب وہ پوچھے گا لوگوں سے, جو اس کی جب باقاعدہ تحقیق کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس شخصیت کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے. اور جب تحقیق کا آغاز کرے گا تو میں جانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی شخص اگر ہمارے ائمہ کے حوالے سے کوئی بھی تحقیق کرے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ دل سے اس کو تسلیم نہ کرے. پیدل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے, اہل عزا کے ساتھ امام زماں چلے. پیدل نجف سے کرب و بلا کارواں چلے, اہل عزا کے